آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی حیران کن اور دلچسپ معلومات بتائی جائیں گی جنہیں جاننے کی خواہش ہر مرد اور ہر عورت کے دل میں ضرور ہوتی ہے، لیکن افسوس اکثر لوگ لاپرواہی سے ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی باتیں ہماری زندگی اور آخرت دونوں کے لیے بے حد اہم ہیں، کیونکہ ایسی معلومات آپ کی سوچ بدل سکتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جنت میں عورتوں کی ایوریج عمر کتنی ہوگی؟ کون سا پودا گھر میں لگانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں؟ کون سی تکلیف آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کو کس وقت پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایسی کون سی خوشبو ہے جسے سونگھنا فرشتوں کو خوش کر دیتا ہے، لیکن شیطان اس خوشبو سے کتراتا ہے، یعنی بھاگ جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوشبو صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی خوشبو کو پسند کرتے ہیں، اور یہی خوشبو شیطان کو بھگانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جی ہاں، ایسی خوشبو جسے سونگھتے ہی فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہ کافور، عنبر، عود اور مشک کی خوشبو ہے۔ یہ خوشبو نہ صرف دنیا میں انسان کے جسم و دل کو راحت دیتی ہیں، بلکہ ان خوشبوؤں کے روحانی اثرات بھی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے خوشبودار ماحول میں جمع ہوتے ہیں اور بدبو والی جگہوں سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ بدبو شیطان کی غذا ہے اور خوشبو فرشتوں کی محبوب چیز۔ خاص طور پر عود اور مشک وہ خوشبو ہیں جو جنت کی خوشبوؤں میں شمار ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ باسی روٹی کھانا کس بیماری کا بہترین علاج ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں روز بچ جانے والی باسی روٹی، جسے ہم اکثر حقارت سے دیکھ کر پھینک دیتے ہیں، دراصل ایک ایسی خاموش دوا ہے جو انسانی جسم کے ایک بڑے اور تکلیف دہ مرض کا حیرت انگیز علاج رکھتی ہے۔ جی ہاں، وہی سوکھی ہوئی روٹی جسے ہم بے فائدہ سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں، در حقیقت سینے کی جلن، معدے کی تیزابیت اور بدہضمی جیسی بیماریوں کے لیے قدرتی شفا ہے۔ صدیوں پہلے بزرگ لوگ اسے اپنی خوراک کا حصہ بناتے تھے اور بڑے آرام سے ایسی بیماریوں سے بچے رہتے تھے جو آج ہر دوسرے انسان کو لاحق ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید سائنسی تحقیق بھی اب اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ باسی روٹی میں موجود مخصوص اجزاء معدے کے تیزاب کو ختم کرنے اور نظام ہاضمہ کو درست رکھنے میں حیرت انگیز کردار ادا کرتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے، باسی روٹی کھانا معدے کی تیزابیت کا بہترین علاج ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون سی تکلیف آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زندگی میں آنے والی کچھ تکلیفیں، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو دراصل مصیبت نہیں بلکہ رب کائنات کی خاص نظر رحمت کی نشانی ہوتے ہیں؟ وہ لمحے جب انسان سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، بدن ٹوٹ رہا ہے، حوصلہ جواب دے رہا ہے، لیکن در حقیقت وہی تکلیف انسان کے گناہوں کو دھو رہی ہوتی ہے، وہی درد اللہ کے قریب لے جا رہا ہوتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ تکلیف جسے ہم سب سے بڑی آزمائش سمجھتے ہیں، اسی کے ذریعے اللہ بندے سے راضی ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ اور جان لو، بیماری وہ تکلیف ہے جو جب آتی ہے تو اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے اور اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آیت الکرسی کو کس وقت پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت الکرسی جو شیطان کو بھگا دیتی ہے، جسے پڑھنے سے حفاظت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہی آیت کبھی کبھی انسان کے لیے فائدہ نہیں بلکہ نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے نا، جب آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا، جس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے پڑھنے والے کے گرد فرشتے پہرا دیتے ہیں، وہی آیت کب اور کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لا علمی میں وہ وقت چن لیتے ہیں جب یہ آیت ہمارے لیے فائدے کی بجائے الٹا وبال بن جائے۔ لوگ اکثر یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک مقام، ایک وقت اور ایک آدب ہوتا ہے، اور اگر ان آداب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو وہی کلام جو رحمت ہے، آزمائش بن جاتا ہے۔
آیت الکرسی کا پڑھنا ہر وقت فائدہ مند نہیں ہوتا، خاص طور پر نجاست کی حالت میں، یعنی جب انسان جنابت میں ہو یا عورت مخصوص ایام میں ہو، اس وقت اس عظیم آیت کو زبان پر لانا بجائے ثواب کے گناہ اور نقصان کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اس حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے اور اس عظیم آیت کی بے ادبی اللہ کے غضب کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، آیت الکرسی کو حالت جنابت میں یا ناپاکی میں پڑھنا فائدہ کی بجائے نقصان دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پھل بھی ہے جسے جتنا مرضی کھا لیا جائے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہی کوئی گناہ ہوتا ہے، بلکہ یہ پھل کھانے سے انسان کا نصیب سنورتا ہے، رزق بڑھتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خاص پھل ہوگا جس کا ذکر قرآن یا حدیث میں آیا ہو، لیکن حقیقت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ پھل نہ بازار میں ملتا ہے نہ کسی درخت پر اگتا ہے، بلکہ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتا ہے، جس کے ذائقے میں مٹھاس بھی ہوتی ہے اور عزت بھی، اور وہ پھل ہے محنت کا پھل۔ جی ہاں، محنت کا پھل ایسا انمول پھل ہے جسے جتنا چاہو چکھ لو اور روزہ نہیں ٹوٹے گا اور رب کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون سا پھل فریج میں رکھنے سے زہر بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پھل جو دیکھنے میں نہایت خوشنما اور کھانے میں بے حد لذیذ ہے، لیکن اگر اسے ہم فریج میں رکھ دیں تو وہی پھل خاموشی سے زہر میں بدل جاتا ہے؟ حیرت ہے نا، ہم روزمرہ زندگی میں جانے انجانے میں یہ غلطی کرتے ہیں اور اس پھل کو فریج میں رکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو گیا، لیکن در حقیقت ہم اس کے اندر ایسا زہریلا مادہ پیدا کر دیتے ہیں جو جسم کے لیے خطرناک بن جاتا ہے۔ سائنس بھی اب اس راز سے پردہ اٹھا چکی ہے کہ اس پھل کو ٹھنڈک نقصان دیتی ہے اور اس کے اندر زہریلا کیمیکل جمع ہونے لگتا ہے جو آہستہ آہستہ جسم میں جا کر جگر اور معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ پھل ہے کیلا۔ جی ہاں، کیلا فریج میں رکھنے سے اس میں زہریلا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد سونا صرف سستی یا کاہلی نہیں، بلکہ جسم کے اندر ایک خطرناک عمل کو جنم دیتا ہے؟ وہ لمحہ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور سیدھا بستر پکڑ لیتا ہے، اسی وقت جسم کا ایک ایسا حصہ آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے جو انسان کی پوری زندگی پر اثر ڈال سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سختی خاموشی سے بڑھتی ہے، نہ کہ درد ہوتا ہے، نہ کوئی فوری علامت، لیکن جب یہ پتہ چلتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ طبی ماہرین بھی خبردار کرتے ہیں کہ کھانے کے فوراً بعد سونے سے جسم میں سب سے زیادہ نقصان دل یعنی ہارٹ کو ہوتا ہے، لیکن خون گاڑھا ہونے لگتا ہے اور دل سختی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، جو آگے چل کر ہارٹ اٹیک یا فالج جیسی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ خواب میں پانی دیکھنا کس بات کی علامت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خواب میں دکھائی دینے والا پانی صرف ایک معمولی منظر نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کی زندگی کے بدلتے حالات اور آنے والی خوشخبریاں یا خطرات کا اشارہ ہوتا ہے؟ خوابوں کی دنیا خود ایک راز ہے اور اس میں دکھائی دینے والا ہر منظر کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آتا ہے، لیکن پانی یہ تو سب سے عجیب علامت ہے۔ کبھی ٹھنڈا اور صاف پانی خوشی، سکون اور رزق کی نوید ہوتا ہے، تو کبھی گندا پانی مصیبت اور پریشانی کا اشارہ بن جاتا ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا دراصل انسان کے نصیب اور قسمت کے دروازوں کے کھلنے یا پابند ہونے کی علامت ہے۔ اور جان لو، اگر خواب میں صاف بہتا ہوا پانی نظر آئے تو یہ خوشحالی، رزق اور نعمتوں کے آنے کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جنت میں عورتوں کی ایوریج عمر کتنی ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنت وہ حسین ترین جگہ جس کا تصور ہی دل کو سکون دیتا ہے، وہاں ہماری زندگی کیسی ہوگی، ہم کیسے ہوں گے، ہماری عمر کیا ہوگی؟ خاص طور پر جنت کی عورتوں کے بارے میں ایک راز ایسا ہے جسے جان کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا میں عورت بڑھاپے، بیماری اور موت کے خوف سے اپنی جوانی کھونے لگتی ہے، لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری اور نہ موت۔ لیکن آخر جنت میں عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ کیا وہ بھی دنیا کی طرح بوڑھی ہوں گی؟ کیا وہ بھی وقت کے ساتھ بدلیں گی یا پھر ہمیشہ ایک جیسی رہیں گی؟ دنیا میں عورت سب سے زیادہ چیز جس سے ڈرتی ہے وہ بڑھاپا ہے، جھریاں، کمزور جسم اور ڈھلتا حسن۔ لیکن جنت میں نہ وقت کا گزر اثر کرے گا، نہ عمر کی کوئی حد ہوگی۔ وہاں عورت کا حسن اتنا بڑھا دیا جائے گا، دنیا کی حسین ترین عورت بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔
جنت کی عورت نہ صرف خوبصورت ہوگی بلکہ اس کے چہرے پر کبھی بڑھاپے کا سایہ تک نہ آئے گا۔ اللہ رب العزت نے جنت کی عورتوں کو ایسا لازوال حسن دیا ہے کہ جسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ لیکن سوال اپنی جگہ ہے کہ آخر جنت میں عورت کی عمر کتنی ہوگی؟ جنت میں زندگی ہمیشہ کی ہوگی، نہ موت آئے گی نہ وقت ختم ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے وہاں ہر جنتی مرد اور عورت کو ایک خاص عمر عطا کی ہے، ایسی عمر جس میں انسان اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، نہ زیادہ چھوٹا نہ زیادہ بڑا۔ وہ عمر جہاں نہ کمزوری ہوتی ہے نہ تھکن نہ کوئی بیماری، بلکہ ہر لمحہ توانائی، تر و تازگی اور حسن سے بھرپور ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ کون سی عمر ہے جس میں انسان اپنی زندگی کا سب سے حسین وقت گزارتا ہے، اور یہی وہ عمر ہے جو جنت والوں کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی جائے گی۔ جنت میں عورتوں کے حسن اور عمر کا تذکرہ جب آتا ہے تو دل بے اختیار سوچ میں ڈوب جاتا ہے کہ ایک ایسی کون سی عمر ہوگی جہاں نہ بدن ڈھلے گا، نہ بال سفید ہوں گے، نہ چہرے پر شکر آئے گا۔ وہ عمر جس میں آنکھوں کی چمک ختم ہوگی، نہ آواز کی مٹھاس کم ہوگی، نہ جسم کی پھرتی رکے گی۔ سوچو، ایسی لازوال جوانی، ایسا لازوال حسن جس پر کبھی خزاں نہ آئے۔ اللہ نے جنت کی عورتوں کو وہ عمر عطا کرنی ہے جس میں وہ دنیا کی ہر عورت سے زیادہ حسین اور پرکشش ہوں گی۔ اور اب سن لو وہ حیران کن حقیقت جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جنت میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ 33 سال کی عمر عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، جنت کی عورتوں کی ایوریج عمر 33 سال ہوگی۔ یہ وہ عمر ہے جب عورت اپنے شباب، حسن اور طاقت کے عروج پر ہوتی ہے۔ نہ جوانی کی نہ سمجھی، نہ بڑھاپے کی کمزوری، بس ہمیشہ کے لیے شباب ہی شباب ہے، حسن ہی حسن، زندگی کا سب سے حسین وقت جو کبھی ختم نہ ہوگا، جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہی ہے جنت کا وعدہ، یہی ہے جنت کی عورتوں کا لازوال حسن اور ہمیشہ رہنے والی جوانی۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون سا پودا گھر میں لگانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسی نشانیاں، کچھ ایسے راز چھپے ہیں جو اگر انسان سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں سینکڑوں پودے اور درخت لگاتے ہیں، کبھی خوبصورتی کے لیے، کبھی ماحول کی صفائی کے لیے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودا بھی ہے جسے اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیں تو رحمت کے فرشتے آپ کے در و دیوار پر اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوچو وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آسمان سے رزق کے دروازے کھلیں گے، برکت برسنے لگے گی اور سکون آپ کے گھروں کا مہمان بن جائے گا۔ وہ پودا جو صرف سبز پتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ کی خاص فضل کا ذریعہ ہے، جس کی خوشبو بھی فرشتوں کو کھینچ لاتی ہے اور جس کی موجودگی سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ اور اب سنو وہ راز جسے جان کر یقیناً تمہیں حیرت ہوگی۔ وہ پودا جسے گھر میں لگانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں، وہ کوئی مہنگا، نایاب یا مشکل سے ملنے والا پودا نہیں بلکہ تلسی کا پودا ہے۔ جی ہاں، تلسی کا پودا جسے اسلامی روایات میں بھی برکت والا سمجھا گیا ہے، اور سائنسی تحقیق نے بھی اس کو بے شمار فوائد بتائے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں تلسی کا پودا ہوتا ہے وہاں رزق کے دروازے کھلتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو سوچ لو، کیا آپ اپنے گھر میں وہ پودا لگائیں گے جو رزق اور برکت کا خزانہ ہے؟